جارجیوا سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ پاکستان نے کرسٹالینا جارجیوا سے کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی درخواست کر رکھی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس سے قبل $6.5 ارب کے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر پر فون سے بات چیت کے علاوہ انہیں 3 خطوط بھی لکھ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیر کے روز اس ضمن میں متعدد ممالک کے سفیروں سے ملاقات بھی کی۔ نیو گلوبل فرانس میں ہونے والی کانفرنس میں مالیاتی فائنینشل پیکٹ تبدیلیوں، توانائی، صحت عامہ اور اقتصادی مشکلات کا شکار خاص طور پر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ممالک کی بحالی پر غور کے علاوہ ان کی قلیل مدتی مشکلات پر قابو پانے میں مدد کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین و وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تجدید عہد کیا ہے کہ ان سمیت ان کی پوری جماعت ملک میں آئین و پارلیمان کی بالادستی، جمہوری اداروں کی مضبوطی اور مساوات کے فروغ کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفے پر سختی سے کاربند رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسلامی دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کے 70ویں یوم پیدائش پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، دفتر مشرق کل بھی اندھیروں میں گھری قوم کے لیے روشنی کی کرن تھی اور آج مشکل حالات میں ان کی سوچ، فلسفہ ملک کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کی وجہ سے ملک میں بے قابو ہونے والی مہنگائی، بے روزگاری کو کنٹرول اور غربت کے خاتمے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے عوام دوست فلسفے کی پیروی کرنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں بھی پاکستان کو کئی بار مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عوام کو ہمیشہ یقین ہوتا تھا کہ چاہے حالات کتنے ہی کٹن کیوں نہ ہوں، بینظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں اگر عوام نے آئندہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا تو عوامی حکومت بھی ملک میں روزگار لائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک تاریخ ساز شخصیت اور انسان دوست تحریک کا نام ہے۔ آج ملک میں جمہوریت کے پودے کا پروان چڑھنا در حقیقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طویل و انتھک جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ قائد عوام کی شہادت کے بعد ملک میں جمہوریت کو بچانے اور مضبوط بنانے میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا کلیدی کردار رہا ہے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین نمونہ ان کی سوچ اور فلسفے کی پیروی کرنا اور خود کو ان کے نامکمل مشن کو پایہ تکمیل پر پہنچانا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن یہ ہے کہ پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی ہو، جمہوری ادارے مضبوط ہوں، ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جہاں رواداری، مساوات اور ہم آہنگی کا بول بالا ہو۔ سابق صدر مملکت اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آصف علی زرداری نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے فلسفے پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ ہم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خوابوں کی تعبیر کریں گے۔ سابق صدر نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سیاست کا مقصد ملک سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عوام کو سماجی اور معاشی استحلال سے نجات دلوانے کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ایسا پاکستان جہاں عوام کو سماجی اور معاشی انصاف میسر ہو، ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی شدت پسندی اور دہشت سے پاک ہو۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو غربت، مفلسی اور معاشی بدحالی سے ضرور نجات دلوائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا شہید اور عظیم والدہ شہید کے مشن کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ بطور ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر دی ہے۔ ان کا اگلا قدم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا پاکستان ہے جہاں با اختیار پارلیمنٹ ہو، آئین کی حکمرانی ہو اور عوام کو سماجی اور معاشی انصاف ملے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام ایمن کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 70ویں سالگرہ کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہید بینظیر بھٹو نے اس قوم عوام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، قاتلانہ حملے کے باوجود نہیں ڈری اور اس ملک میں رہتے ہوئے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید بی بی دنیا کی ایک عظیم لیڈر تھیں اور عالم اسلام کے لیے باعث فخر تھیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ شہید بی بی کے دور میں خواتین کو بااختیار بنانے پر جتنا کام ہوا اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ نے جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی خاطر قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔
साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में कई बड़े मंसूबों की बुनियाद रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत की बका की जंग लड़ी। उनका मजीद कहना था कि हम मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए। उनका मजीद कहना था कि हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात के जरिए मुज़ाकरात के हल की तरफ जाना होगा। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के साथ उनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे अमार सिद्दीक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गुलाम सरवर खान 9 मई के वाक़यात में मतलूब थे। वफाकी वजीर शाजिया मरी के हवाले से बात करें और आपको बताएं, वफाकी वजीर शाजिया मरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद की। उनका कहना था कि जमहूरियत शहरियों को अपने हकूक से मुतल्लिक आगाही देती है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जमहूरियत के लिए अनथक कोशिशों के बायस आर्मी पजीराई मिली। मजीद कहना था कि थर के कोयले के बायस मकामी शहरियों को फायदा हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि 3 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर मख्तस कर दिए हैं। हकीकत में ये प्लान ए और IMF प्लान बी है। हुकूमती प्लान बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को प्लान बी कहा जा रहा था वो लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि इस तरीक़ाकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए 3 सतहों पर कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से एक कमेटी की सरबराही खुद वज़ीर आज़म करेंगे, जिसमें काबीना के अरकान और आर्मी चीफ भी होंगे। मुसद्दिक मलिक का मज़ीद कहना था कि इजलास में अगले 5 साल 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर की सरमायाकारी का प्लान पेश किया गया है। खबर यह है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अमेरिका में कदम रखते ही बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अमेरिकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब ने ट्विटर पर बयान में कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलमानों और मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सहाफ़ियों को निशाना बनाने की तवील तारीख है। इसके बावजूद मोदी को अमेरिकी दारुल हुकूमत में प्लेटफॉर्म पेश करना शर्मनाक है। राशिदा तलीब ने नरेंद्र मोदी के खिताब के लिए बुलाए गए ऐवान के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का भी ऐलान किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमेरिका पहुंचने पर 75 अरकान कांग्रेस और ईवान नुमाइंदगान ने भारत में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सदर जो बाइडेन को खत भी लिख दिया। अमेरिकी सदर को लिखे गए खत में भारत के अंदर मजहबी अदम बर्दाश्त, बढ़ती हुई सियासी घुटन, आजादी इजहार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल को उजागर किया गया। अमेरिकी सदर की जानिब से भारतीय वजीर आजम के एजाज में व्हाइट हाउस में अशायर से मुतल्लिक अरकान कांग्रेस का कहना था कि अमेरिकी सदर को मोदी सरकार में होने वाली इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का चाइना पावर के वफ़द से मुलाकात करते हुए कहना है कि सरमायाकारों और सनतकारों की मामलत के लिए सिंध हुकूमत हम वक्त तैयार है। सनतकारों को ज़मीन देने के साथ साथ उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्लांट लगाने से मुल्क और कौम को फ़ायदा होगा, रोज़गार के नए मौक़े मैसर होंगे। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से चाइनीज़ कंपनी की ख्वाहिश का खैर मकदम, हर किस्म की मामलत की यकीन दहानी भी कराई गई। चाइनीज़ कंपनी की जानिब से सिंध में बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने वाली सनत लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। मेयर कराची के हवाले से बात करें और आपको बताएं, मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि मवेशी मंडियों में पानी, पार्किंग की सहूलत, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर किया जाए। मवेशी मंडी में शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इजलास में कराची शहर में लगने वाली मवेशी मंडियों के हवाले से गौर किया गया। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दूसरी मरतबा सजाए
موت پر عمل درآمد۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق طالبان حکام نے قتل کے الزام میں ملزم کو صوبہ لغمان میں فائرنگ کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کیا۔ سزائے موت پر عمل کے وقت 2000 افراد وہاں موجود تھے۔ طالبان حکام کے مطابق سزائے موت پانے والا شخص 5 افراد کے قتل کا مجرم تھا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ سال دسمبر میں افغانستان میں سرعام موت دی گئی تھی۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ ہائیڈروگرافک ڈیٹا کی مدد سے محفوظ ایویگیشن اور بحری وسائل کے استعمال سے قومی معیشت مستحکم ہوگی۔ پاک بحریہ جدت کو بروکار لاتے ہوئے بحری تحقیق کی جہتوں کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ اپنے سمندروں میں محفوظ جہاز رانی اور پائیدار معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ہر دم کوشاں ہے۔ 2022 میں حکومت نے ہائیڈروگرافک آف پاکستان نیوی کو بطور ہائیڈروگراف آف پاکستان کا درجہ دینے کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چارجرڈ اخراجات میں گورنر، ججز اور اسپیکر ان کے دفاتر کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز کے چارجرڈ اخراجات ارب روپے سے زائد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 48 ارب کا بیرونی قرضے کے ادائیگیوں کا چارجرڈ اخراجات ہیں۔ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات شجیل نام میمن نے کہا کہ یونان میں افسوسناک واقعہ ہوا۔ یونان کے واقعے میں جاں بحق افراد کے لیے دعا گو ہوں۔ انگلش کراؤڈ نے آسٹریلوی کرکٹرز کے خلاف چیٹر کی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز جوز ہیزل ووڈ کی گینگ پر مارنس لبوشن نے اولی روبنسن کا شاٹ لیگ پر ایک ہاتھ سے کیچ تھامنے کا دعویٰ کیا تھا۔ فیلڈ امپائر نے فیصلہ تھرڈ آفیشل کے پاس بھجوا دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔